کعب بن مالک بھی اس غزوے میں شامل نہیں ہو پائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اور تین چار صحابی اور بھی تھے، لیکن ان کا واقعہ پوری ڈیٹیل میں لکھا جا چکا ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کعب کہاں ہے، تو مجھے بلایا گیا۔ تو جب میں جا رہا تھا تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ تم بھی کچھ عذر پیش کر دینا، کچھ جھوٹ بول دینا کہ کیوں غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے اور آپ کی ناراضگی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کعب بن مالک وہی ہیں جن کی بہادری کے بڑے قصے تھے، کیونکہ یہ غزوہ احد میں بڑی بہادری سے لڑے تھے اور بڑے زخم بھی ان کو آئے تھے۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کعب کیا ہوا، کیوں نہیں تم غزوے میں آ پائے؟ تو کعب نے بڑی سچائی سے جواب دیا اور کہا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نکلے ہیں دستے کے ساتھ، فوج کے ساتھ، تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، آپ باقی لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو میرے پاس سواری تھی، بڑی تیز گھوڑا تھا میرے پاس، اور مجھے کچھ کام بھی تھا اس دن کچھ کرنے والا۔ تو میں سوچا کہ آج یہ کام ختم کر لوں، کل میں آپ کو جوائن کر لوں گا، آپ زیادہ دور نہیں پہنچے ہوں گے۔ اور جب اگلا دن آیا تو کیونکہ میری فصل بھی تیار تھی تو کام کی نوعیت ایسی تھی ختم نہیں ہو پائی، اور کچھ اور کام تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آج بھی یہ کام کچھ ختم کر لوں اور میں کل اور تیز چلوں گا اور آپ کو تھوڑا آگے جا کر جوائن کر لوں گا۔ لیکن وہ کرنا ایسا ہوا کہ اس سے اگلے دن بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا، اور کرتے کرتے یہ ہوا کہ مجھے خبر مل گئی کہ آپ تو واپس آ رہے ہیں، تو میں نہیں آپ کو جوائن کر سکا۔ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے سستی کی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے اور کہا کہ تمہارا فیصلہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اور میرے ساتھ دو اور صحابی بھی تھے جنہوں نے سچ بولا اور کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ جن نے کچھ عذر پیش کیا اور غلط بیانی کی، ان کو تو آپ نے معاف فرما دیا فوراً، لیکن ہم تینوں کے لیے آپ نے کہا کہ آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو کچھ وقت گزرا اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ بائیکاٹ کر دیا جائے، اب میرا اور باقیوں کا بھی پورے علاقے کے ساتھ۔ سب نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دی، اور پھر ایک فیصلہ آیا کہ گھر والے بھی جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے، جو کہ بڑا ایک سنگین اور مشکل تھا میرے لیے اس کو فیس کرنا۔ تو میں دن کے ٹائم جنگلوں میں نکل جاتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کو تیار نہیں تھے، باقی صحابی مجھ سے دوست یار ملنے کو تیار نہیں تھے۔ تو بہت مشکل وقت مجھ پر رہا، بہت میں نے اللہ کے سامنے گڑگڑایا، معافی مانگی، لیکن ایسے ہی کرتے کرتے کافی دن گزر گئے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں بازار میں سے گزر رہا تھا تو کسی نے آواز دے کہ تم کعب ہو؟ تو میرے پاس ایک خط ہے جو کہ بادشاہ غسان کی طرف سے ہے۔ یہ بادشاہ غسان کا خادم تھا، جو کہ غسان سیریا کے علاقے کا بادشاہ تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی تم سے ناراض ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بہادری سے واقف ہیں اور ہم تمہارے عہدے کے مطابق تمہیں عزت دیں گے۔ تو یہ خط پڑھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا، رونا بھی آیا۔ میں نے فوراً خط پھاڑ دیا اور اس کو بولا کہ اپنے بادشاہ کو یہ جواب ہے میری طرف سے کہ ایسی پیشکش میں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد میں بہت زیادہ گڑ گڑایا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے کیا ہو گیا، ابھی تک جو ہوا ہے وہ تو میری صحت، میری پرسنل لائف پر تھا، لیکن یہ میرے ایمان پر اب جو ہے ایک اٹیک ہے کہ مجھے شیطان نے میرے ایمان کو بھی نہیں چھوڑا اور میرے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بہت ویلا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنلی قرآن میں آیت پیش کی، سورۃ بقرہ میں جو آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کا بتایا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری مال اللہ کی راہ میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو۔ تو اس واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ کیسے سچ بولا ہے کعب نے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہی اوبویسلی مسلمان کا مقصد ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی اور اچیومنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو سبق بڑا ہی سمجھنے والا ہے حضرت کعب کی زندگی سے کہ کیسے سچ کا دامن آپ پکڑے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی۔